شام ہو رہی تھی اور باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ لیکن جہانگیر سکندر کے عالیشان دفتر کے اندر گہری خاموشی تھی۔ شیشے کی بڑی دیواروں سے باہر کا منظر دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ معروف جہانگیر دفتر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، ہمت جمع کی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے ایک بھاری اور باروب آواز آئی۔ یہ آواز جہانگیر سکندر کی تھی، جو اس شہر کا معروف بزنس ٹائکون اور معروف کا باس تھا۔ معروف ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ جہانگیر اپنی کرسی پر بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر معروف کی طرف نہیں دیکھا، بس ہاتھ کے اشارے سے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ معروف کرسی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ کمرے میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جو معروف کے اعصاب پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ آخرکار جہانگیر نے فائل بند کی اور نظریں اٹھا کر معروف کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ ہاں مس معروف، کہیے کیسے آنا ہوا؟ کیا وہ ٹینڈر کی فائل تیار ہو گئی ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ معروف نے بامشکل تھوک نگلا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ نہیں سر، میں فائل کے لیے نہیں آئی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ جہانگیر نے بھویں اچکائیں۔ تو پھر دفتری اوقات میں اگر آپ کام کے لیے نہیں آئیں تو کیا وجہ ہے؟ معروف نے اپنی نم آنکھیں اوپر اٹھائیں اور بے بسی سے جہانگیر کی طرف دیکھا۔ سر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے ایک مدد کی ضرورت ہے۔ جہانگیر نے اپنی پشت کرسی سے لگائی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ کیسی مدد؟ معروف نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ سر، میرے والد بہت بیمار ہیں۔ وہ اس وقت جنرل ہسپتال کے ICU میں ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کے دل کا آپریشن بہت ضروری ہے، اور وہ بھی 24 گھنٹوں کے اندر۔ اگر آپریشن نہ ہوا تو اس کی آواز رند گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جہانگیر کے چہرے کے تاثرات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سر، مسئلہ پیسوں کا ہے۔ معروف نے سر جھکا لیا۔ آپریشن کے لیے 5 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے۔ میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنی جلدی کہیں سے انتظام کر سکتی ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرنے آئی ہوں کہ پلیز مجھے 5 لاکھ روپے ایڈوانس سیلری یا قرض کے طور پر دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی تنخواہ سے کٹوا کر ایک روپیہ چکا دوں گی۔ بس آپ اس وقت میری مدد کر دیں۔ میرے بابا کی جان بچ جائے گی۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ جہانگیر سکندر کی نگاہیں معروف کے پریشان چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اسے پرکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک گھاگ شکاری جیسی چمک تھی۔ کچھ دیر بعد جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا معروف کی کرسی کے قریب آیا۔ وہ میز کے کنارے پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 5 لاکھ؟ جہانگیر نے زیر لب دہرایا۔ رقم چھوٹی نہیں ہے معروف، میں جانتی ہوں سر، لیکن میری مجبوری بہت بڑی ہے۔ میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ معروف نے ہاتھ جوڑ دیے۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر معروف کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو معروف، میں ایک بزنس مین ہوں۔ میں جذبات کی زبان نہیں سمجھتا، میں صرف نفع اور نقصان کی زبان سمجھتا ہوں۔ میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہا کہ جو مانگے اسے پیسے دے دوں۔ معروف کا دل ڈوبنے لگا۔ سر پلیز ایسا نہ کہیں۔ آپ کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ میرے باپ کی زندگی ہے۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ بیٹھو۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گا۔ معروف کے چہرے پر امید کی کرن جاگی۔ سچ سر، آپ دیں گے پیسے؟ ہاں، جہانگیر نے اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں 5 لاکھ مل جائیں گے ابھی اسی وقت، لیکن میری ایک شرط ہے۔ معروف نے جلدی سے کہا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے سر،
آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں اوور ٹائم لگاؤں گی، چھٹیاں نہیں کروں گی، تنخواہ میں کٹواتی رہوں گی، بس آپ پیسے دے دیں۔ جہانگیر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے ماروک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم بہت معصوم ہو ماروک، یا پھر بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے تمہارے اوور ٹائم یا محنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ ماروک کو محسوس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا مطلب سر؟ جہانگیر نے سیدھے ہوتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی بے باک تھیں کہ ماروک کو لگا جیسے وہ نظروں سے اسے کھا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، 5 لاکھ کے بدلے تمہیں 1 رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہ الفاظ بم کی طرح ماروک کے کانوں میں پھٹے۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ تم نے بالکل صحیح سنا، جہانگیر نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں پیسے چاہیے، مجھے تم چاہیے، بس 1 رات کی بات ہے۔ صبح تم اپنے پیسے لے کر جا سکتی ہو اور اپنے باپ کا علاج کروا سکتی ہو۔ ماروک کے اندر کا غصہ اور نفرت لاوا بن کر ابل پڑا۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں۔ آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں غریب لڑکی ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ لعنت ہے آپ پر اور آپ کے پیسوں پر۔ جہانگیر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا، پرسکون اور ڈھیٹ۔ جذبات سے کام مت لو ماروک، حقیقت پسند بنو۔ باہر جاؤ گی تو کوئی تمہیں 1 روپیہ نہیں دے گا۔ تمہارا باپ ہسپتال میں مر رہا ہے، تمہارے پاس انکار کا آپشن ہے۔ دروازہ وہ سامنے، تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا اس دروازے سے باہر نکلنے کے بعد تمہیں پیسے نہیں ملیں گے اور تمہارے باپ کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ماروک کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی عزت نفس اسے ایک پل بھی وہاں رکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرے اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، لیکن میں اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر ماروک تیزی سے مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ جہانگیر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے سکون سے سگار سلگایا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ ماروک جب ہسپتال پہنچی تو اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے تھے اور آنکھوں کا کاجل بہہ کر گالوں پر جم گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ICU کے باہر پہنچی جہاں اس کی ماں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اماں، بابا کیسے ہیں؟ ماروک نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ ماروک کی ماں نے اسے دیکھا اور اس سے لپٹ گئی۔ ماروک، کہاں رہ گئی تھی تم؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حالت بہت بگڑ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 گھنٹے میں پیسے جمع نہ ہوئے تو وہ وینٹیلیٹر ہٹا دیں گے۔ کچھ کر بیٹی، اپنے باپ کو بچا لے۔ اسی وقت ڈاکٹر ICU سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مس ماروک، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ مریض کا BP تیزی سے گر رہا ہے۔ اگر آپ نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے تو کاؤنٹر پر جمع کروائیں تاکہ ہم آپریشن تھیٹر تیار کریں، ورنہ میں معذرت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ ماروک کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل رہی ہے۔ اس نے اپنے تمام رشتہ داروں کو فون کیا۔ سب نے بہانے بنا دیے تھے، کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا یا کوئی دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ شیشے کے دروازے سے اسے اپنے والد کا چہرہ نظر آ رہا تھا جس پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی محنت کر کے اسے پڑھایا لکھایا تھا، آج وہ موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ نہیں بابا، میں آپ کو مرنے نہیں دے سکتی۔ وہ سسک پڑی۔ اس کے دماغ میں جہانگیر کے الفاظ گونجنے لگے، تمہارے باپ کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایک طرف اس کی عزت تھی، اس کی پاکیزگی تھی، اور دوسری طرف اس کے باپ کی سانسیں تھیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے باپ کو موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ آخرکار ایک بیٹی کی محبت جیت گئی اور ایک لڑکی کی نسوانیت ہار گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس نے جہانگیر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ شاید وہ انتظار ہی کر رہا تھا۔ ہیلو،
جہانگیر کی بھاری آواز آئی۔ معروف کا گلا بند ہو رہا تھا، الفاظ حلق میں پھنس رہے تھے۔ میں معروف بول رہی ہوں۔ جانتا ہوں۔ جہانگیر کی آواز میں فتح کا نشہ تھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ معروف نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک گرم آنسو اس کی گال پر لڑک گیا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے اسے لگا جیسے اس نے اپنی روح کا قتل کر دیا ہو۔ جہانگیر ہنسا۔ گڈ، سمجھدار لڑکیوں کی طرح فیصلہ کیا۔ کب آ رہی ہو؟ لیکن معروف نے جلدی سے کہا، میری بھی ایک شرط ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تمہاری شرط؟ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ شرطیں رکھو، لیکن چلو بتاؤ کیا شرط ہے؟ معروف نے سختی سے مٹھی بھینچ لی۔ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں اپنی عزت یوں نیلام نہیں کر سکتی۔ میں زنا نہیں کروں گی۔ تو کیا چاہتی ہو؟ جہانگیر نے بے صبری سے پوچھا۔ نکاح۔ معروف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ جہانگیر کی طرف سے خاموشی تھی، شاید وہ اس مطالبے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ نکاح؟ اس نے حیرت سے کہا، تم جانتی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ میری فیملی، میرا سٹیٹس۔ مجھے کسی سٹیٹس، کسی فیملی سے غرض نہیں ہے، معروف نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ یہ نکاح بے شک خفیہ ہو، کاغذوں تک محدود ہو، دنیا کو پتہ نہ چلے، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں حرام رشتے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ اگر آپ کو نکاح منظور ہے تو میں تیار ہوں، ورنہ میرے باپ کی موت کا بوجھ میرے ضمیر پر صحیح، لیکن میں قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہنا چاہتی ہوں۔ جہانگیر کچھ لمحے خاموش رہا۔ وہ حساب کتاب لگاتا ہوا تھا۔ اسے معروف چاہیے تھی، اور اگر وہ نکاح کے نام پر راضی ہو رہی ہے تو اس میں جہانگیر کا کیا نقصان تھا؟ ٹھیک ہے، جہانگیر نے کہا، مجھے منظور ہے، لیکن یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ مجھے منظور ہے، معروف نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پیسے تیار رکھیں، میں آ رہی ہوں۔ شہر سے دور جہانگیر کے ویران اور عالی شان فارم ہاؤس پر ہوک عالم تھا۔ وہاں نہ کوئی باراتی تھا، نہ ڈھولک کی تھاپ، نہ مہندی کی خوشبو، اور نہ ہی کوئی مبارکباد دینے والا۔ کمرے میں صرف 4 لوگ تھے، جہانگیر، معروف، ایک نکاح خواں اور 2 گواہ جنہیں جہانگیر نے پیسوں کے زور پر بلایا تھا۔ معروف نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر زردی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور نظریں قالین پر گڑی تھیں۔ جہانگیر صوفے پر اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس کے لیے یہ بس ایک دستخط کا کھیل تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا اور ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا۔ کیا آپ کو جہانگیر سکندر ولد سکندر حیات کے ساتھ 5 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ معروف کے کانوں میں یہ سوال گونجا۔ 5 لاکھ روپے؟ یہ حق مہر نہیں تھا، یہ اس کی قیمت تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے میز پر رکھے پیسوں کے پاؤچ پر ڈالی۔ اس پاؤچ میں اس کے باپ کی زندگی تھی۔ قبول ہے، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ 3 بار اقرار کے بعد دستخط ہوئے۔ معروف نے قلم تھاما تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے کاغذ پر اپنا نام لکھا تو اسے لگا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہے۔ مبارک ہو، نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ دعا کے بعد گواہ اور مولوی رخصت ہو گئے۔ کمرے میں اب صرف جہانگیر اور معروف رہ گئے۔ جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھا اور میز سے پیسوں والا پاؤچ اٹھا کر معروف کی گود میں پھینک دیا۔ یہ رہے تمہارے 5 لاکھ، تمہارا کام ہو گیا، اب میرا وعدہ پورا کرنے کی باری تمہاری ہے۔ اس نے نفرت اور بے بسی سے ملی نظروں سے جہانگیر کو دیکھا جو اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے جہانگیر صاحب، میں آپ کی منقوہہ ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آپ نے میری مجبوری خریدی ہے، میرا دل نہیں جیت سکتے۔ جہانگیر مسکرایا اور اس کے قریب آ کر رکا۔ مجھے تمہارے دل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے معروف بیگم، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔ اب تم ہسپتال جاؤ، پیسے جمع کراؤ اور واپسی کا راستہ تمہیں معلوم ہے۔ معروف اٹھی، بیگ مضبوطی سے تھاما اور پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہاں صرف ایک عزم تھا، اپنے باپ کو بچانے کا عزم، اور اس شخص سے نفرت کا عزم جس نے اس کی مجبوری کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ معروف ہسپتال کے کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ اس نے پیسے جمع کروائے اور کہا، آپریشن کی تیاری شروع کریں، میں ڈاکٹر صاحب کو اطلاع کر دیتا ہوں۔
کلرک نے کہا اور رسید کاٹ کر ماروق کو دی۔ ماروق نے وہ رسید مٹھی میں دبا لی اور مڑ کر ICU کی طرف بڑھی۔ ماروق کا تعلق لوور مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ شہر کے اندرون میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی جس کی دیواروں کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور چھتیں بارش میں ٹپکتی تھیں۔ اس کے والد لطیف احمد ایک سرکاری محکمے میں معمولی کلرک تھے۔ وہ ایک انتہائی دیانتدار اور سفید پوش انسان تھے جنہوں نے پوری زندگی کبھی حرام کا ایک لقمہ اپنے بچوں کو نہیں کھلایا تھا۔ ان کی ساری جمع پونجی ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ ماروق ان 5 میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے بعد 4 اور بہنیں تھیں جو ابھی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ گھر کا خرچ لطیف صاحب کی معمولی تنخواہ میں بامشکل پورا ہوتا تھا، لیکن لطیف صاحب نے کبھی اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر سمجھوتا نہیں کیا۔ بیٹا تو میری سب سے بڑی امید ہو، لطیف صاحب اکثر ماروق کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے۔ ماروق نے بھی باپ کا مان رکھا۔ اس نے سرکاری یونیورسٹی سے اسکالرشپ پر MBA کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ باپ کے کندھے اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے اسے سہارا بننا ہوگا۔ ڈگری مکمل ہوتے اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور خوش قسمتی سے اسے شہر کے سب سے بڑے بزنس گروپ سکندر انٹرپرائزر میں اسسٹنٹ کی جاب مل گئی۔ جہانگیر سکندر اس کمپنی کا مالک تھا، مغرور، سخت مزاج اور دولت کے نشے میں چور۔ ماروق کو وہاں کام کرتے ہوئے ابھی صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اس کا جہانگیر سے آمنا سامنا بہت کم ہوا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اب وہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے گی، گھر کے حالات بدل جائیں گے، بہنوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو سکیں گی۔ لیکن پھر اچانک لطیف صاحب کو دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ گھر میں صرف تھوڑی سی رقم تھی اور وہ رقم صرف ٹیسٹوں اور دوائیوں میں ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بائی پاس کا کہا تو ماروق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 5 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے، دوستوں سے مدد مانگی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ملی۔ آخرکار اسے اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑی۔ ماروق بیٹا، سلمہ بیگم نے اسے آتے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا؟ پیسوں کا انتظام ہو گیا؟ ماروق نے زبردستی اپنے چہرے پر اطمینان طاری کیا اور ماں کے ہاتھ پر رسید رکھ دی۔ جی اماں، جمع کرا دی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جلد آپریشن شروع ہو جائے گا۔ سلمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے شوہر کی جان بچا لے۔ پھر انہوں نے ماروق کو گلے لگایا۔ بیٹا، تو نے اتنے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا؟ کہیں قرض تو نہیں لے لیا؟ ماروق کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے اور ماں کو بتائے کہ اس نے قرض نہیں لیا بلکہ خود کو بیچ دیا ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اماں آفس سے ایڈوانس لیا ہے، باس بہت اچھے ہیں، انہوں نے میری مجبوری سمجھی اور دے دیے، تنخواہ سے کرتے رہیں گے۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس نے ماں سے نظر چڑھائی۔ اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ انہیں اور دے۔ ماں دعائیں دینے لگی۔ یہ دعائیں ماروق کے کلیجے پر خنجر کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ ماں سے نظریں چڑھا کر شیشے کے دروازے کے پاس گئی۔ اندر بستر پر اس کے بابا بے سود پڑے تھے۔ بابا، اس نے دل ہی دل میں پکارا، آپ نے ہمیشہ مجھے سکھایا تھا کہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، بھوکا رہ لینا، لیکن کبھی سر مت جھکانا۔ آج آپ کی زندگی بچانے کے لیے میں نے اپنا سر بھی جھکا دیا اور عزت بھی گوا دی، مجھے معاف کر دیجیے گا بابا۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو لڑک کر گالوں پر آ گئے۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام ڈھل رہی تھی، اسے اپنا وعدہ پورا کرنے جانا تھا۔ اماں، میں گھر جا رہی ہوں، بہنیں اکیلی ہیں، میں صبح آؤں گی۔ آپ فکر نہ کریں بابا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماروق نے ماں سے کہا۔ ہاں بیٹا جاؤ، تم تھک گئی ہوگی۔ ماں نے ماتھا چوما۔ ہسپتال سے نکل کر ماروق نے رکشہ لیا اور شہر سے باہر اسے فارم ہاؤس کا پتہ دیا جہاں چند گھنٹے پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ راستے بھر وہ اپنی مٹھیوں کو بھینچتی رہی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے گیٹ پر چوکیدار نے اسے روکا نہیں، شاید اسے پہلے سے ہدایت دی گئی تھی۔ وہ ڈرتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ہال میں سناٹا تھا۔ ایک ملازم آیا اور اس نے اسے
اوپر والے کمرے کا راستہ دکھایا۔ معروق سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی۔ کمرے کا دروازہ نیموا تھا۔ اس نے ہلکا سا دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بہت بڑا اور عالیشان تھا۔ دھیمی روشنیاں جل رہی تھیں۔ سامنے صوفے پر جہانگیر سکندر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس نے نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ معروق کو دیکھتے اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ تم وقت کی پابند ہو، مجھے اچھا لگا۔ جہانگیر نے سگار ایش ٹرے میں مسلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ معروق نے دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے پیسے ہسپتال میں جمع کروا دیے ہیں۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ اچھی بات ہے۔ جہانگیر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تو اب حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ معروق کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں اپنی شرط پوری کرنے آئی ہوں۔ میں آپ کی منقوہ ہوں جہانگیر صاحب۔ جو حق شریعت نے آپ کو دیا ہے میں اس سے انکار نہیں کروں گی، چاہے یہ نکاح مجبوری کا کیوں نہ ہو۔ جہانگیر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ شریعت اور مجبوری کی باتیں چھوڑو معروق۔ تم جانتی ہو کہ یہ نکاح صرف اس لیے ہوا کیونکہ تم زنا کا لفظ اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے تم تب بھی ایک عورت تھی، اب بھی ایک عورت ہو۔ فرق صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے کا ہے۔ معروق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کے لیے عورت صرف ایک جسم ہوگی، لیکن میرے لیے یہ میری عزت کا سوال ہے۔ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے ایک عجیب سی استقامت نظر آئی جس نے اسے ایک لمحے کے لیے الجھا دیا۔ لیکن وہ جہانگیر سکندر تھا۔ اسے اپنی جیت کا جشن منانا تھا۔ آنسو پونچھ لو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے روتی ہوئی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ معروق نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اس رات اس عالیشان کمرے کی چھت تلے ایک بیٹی نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے اپنی ذات کی قربانی دے دی۔ وہ بظاہر خاموش تھی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ ہر لمحہ خود کو یہ یاد دلاتی رہی کہ یہ سب اس کے بابا کے لیے ہے۔ اگلی صبح جب معروق کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ جہانگیر شاید جا چکا تھا۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن روح اس سے زیادہ زخمی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر واش روم میں جا کر منہ دھویا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے گھن آنے لگی۔ وہ معروق نہیں رہی تھی جو کل صبح گھر سے نکلی تھی۔ اس کی پیشانی پر اب ایک ایسی مہر لگ چکی تھی جو شاید کبھی نہ مٹے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہال میں وہی ملازم موجود تھا۔ صاحب آفس چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈرائیور آپ کو جہاں آپ کہیں چھوڑ دے گا۔ ملازم نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مجھے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، معروق نے سختی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ اس نے سڑک سے ٹیکسی لی اور سیدھا ہسپتال پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ راستے بھر وہ دعائیں مانگتی رہی، یا اللہ میری قربانی رائگاں نہ جانے دینا، میرے بابا کو ٹھیک کر دینا۔ جب وہ ہسپتال کے ICU ویٹنگ ایریا میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس کی ماں اور بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ اماں، معروق کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ کیا ہوا؟ بابا ٹھیک تو ہے نا؟ آپریشن کیسا رہا؟ سلمہ بیگم نے سر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ معروق، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن تو ہو گیا ہے لیکن ہوش نہیں آ رہا، ماں نے ہچکیوں کے درمیان بتایا۔ کیا مطلب ہوش نہیں آ رہا؟ معروق کا سانس رکنے لگا۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر نکلا۔ معروق دیوانہ وار اس کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پیسے جمع کروا دیے تھے، آپ نے آپریشن کر دیا نا؟ ڈاکٹر نے اینک اتار کر صاف کی اور افسردگی سے معروق کو دیکھا۔ دیکھیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ آپریشن ٹیکنیکلی کامیاب رہا ہے، لیکن مریض کا دل بہت کمزور تھا۔ وہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو… ڈاکٹر جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ معروق کو لگا جیسے کسی نے اسے اونچی عمارت سے دھکا دے دیا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ کوما؟ اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ لیکن میں نے تو… اس کے ذہن میں گزری ہوئی رات کے مناظر گھومنے لگے۔ کیا یہ سب بیکار گیا؟ نہیں اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔
میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، میں نے خود کو بیچ دیا صرف اس لیے کہ میرے بابا بچ جائیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کس منہ سے جیوں گی؟ میں نے تو جہانگیر کی ہر شرط مان لی، پھر یہ آزمائش کیوں؟ مارو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایک طرف اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک غلط فیصلہ کیا، اور دوسری طرف باپ کی گرتی ہوئی حالت اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ شاید اس کی قربانی بھی ناکافی تھی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی مارو کو اب جہانگیر کی وہ بات یاد آ رہی تھی۔ میں نفع اور نقصان کی زبان سمجھتا ہوں۔ معروف نے نقصان تو اٹھا لیا تھا لیکن نفع ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اس کی جنگ ابھی جاری تھی، اور اب یہ جنگ صرف باپ کی زندگی کی نہیں بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور شناخت کی بھی تھی۔ لاہور کا یہ قدیم علاقہ اپنی تنگ گلیوں اور جڑی ہوئی عمارتوں کے لیے مشہور تھا، جہاں سورج کی روشنی بامشکل زمین تک پہنچتی تھی اور جہاں پڑوسیوں کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ اسی گنجان آباد علاقے کی ایک تنگ گلی کے آخری کونے پر وہ چھوٹا سا مکان واقع تھا جہاں مارخ رہتی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی، مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ مارو کے گھر میں عجیب سی اداسی اور ویرانی تھی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں قریبی اکیڈمی میں پڑھنے گئی ہوئی تھیں، جبکہ سلمہ بیگم اور باقی 2 بہنیں ہسپتال میں لطیف صاحب کے پاس موجود تھیں۔ ڈاکٹروں نے آج انہیں ICU سے وارڈ میں شفٹ کرنے کا عندیہ دیا تھا، ایسے ماں وہیں پر رک گئی تھی۔ مارخ صحن میں بچھی پرانی دری پر بیٹھی کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کل رات کا واقعہ اس کے وجود پر کسی گہرے زخم کی طرح نقش ہو گیا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی کہ یہ سب اس نے اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے کیا ہے، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا۔ وہ اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ اچانک باہر کے پرانے لکڑی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مارخ کا ہاتھ رک گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے استری بند کی اور دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھ لیا۔ اس کے دل میں انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ کون ہے؟ اس نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، بس دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک میں ایک عجیب سا تحکم اور بے صبری تھی۔ مارخ رک دھڑکتے دل کے ساتھ کنڈی کھولی اور دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے پر جہانگیر سکندر کھڑا تھا، اور وہاں ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں اور بدبودار نالیوں کے درمیان کسی اور دنیا کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کا قیمتی سوٹ، کلائی میں بندھی مہنگی رولیکس گھڑی اور اس کی وجود سے پھوٹتی مہنگی پرفیوم کی خوشبو اس ماحول کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس، بے باک اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جہانگیر صاحب، آپ؟ مارو کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جہانگیر نے جواب دینے کی بجائے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ مارخ جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، خود بخود پیچھے ہٹ گئی۔ جہانگیر بڑے اطمینان سے گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مارخ کا چہرہ فک ہو گیا۔ خبردار جو آپ اندر آئے، باہر نکلیں ابھی اور اسی وقت۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کیسا محلہ ہے؟ یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ جہانگیر نے لاپرواہی سے گھر کے چھوٹے اور خستہ حال صحن کا جائزہ لیا۔ تو یہ ہے تمہارا گھر؟ کافی چھوٹا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ خیر، میں یہاں گھر دیکھنے نہیں آیا، گھر کی مالکن کو دیکھنے آیا ہوں۔ مارو غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ دیکھیں جہانگیر صاحب، ہمارا سودا ہو چکا ہے، آپ نے پیسے دیے، میں نے شرط پوری کی۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ اب آپ کا یہاں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، پلیز جائیں یہاں سے۔ جہانگیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مارو پیچھے ہٹ گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ جہانگیر نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی مارخ، جہانگیر نے بھاری لہجے میں کہا۔ سچ کہوں تو کل رات کے بعد سے ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب تمہارا خیال میرے دل سے نکلا ہو۔
میں آفس میں تھا، میٹنگز میں تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے بس تم تھی۔ تمہاری وہ مزاحمت، تمہاری وہ آنکھیں، تمہارا وہ رونا، اس سب نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ میں خود کو روک نہیں پایا اور چل آیا۔ ماروک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ غلط ہے سر، یہ زیادتی ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف ایک رات کی بات ہوگی، آپ میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کون سا وعدہ اور کیسی زیادتی؟ جہانگیر نے اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ ماروک نے جھٹکے سے منہ پھیر لیا۔ جہانگیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم بھول رہی ہو ماروک کہ تم میری بیوی ہو۔ میرا تم پر حق ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جب چاہے آ سکتا ہے۔ اسے کسی سودے یا شرط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ نکاح نہیں، ایک دھوکہ تھا، ایک مجبوری تھی۔ ماروک سسک پڑی۔ آپ کے لیے میں صرف ایک کھلونا ہوں، لیکن میرے لیے میری عزت سب کچھ ہے۔ میرے بوڑھے والد ہسپتال میں پڑے ہیں اور آپ یہاں اپنی ہوس پوری کرنے آ گئے۔ ہوس نہیں، ضرورت کہو۔ جہانگیر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اور میں اپنی ضرورت پڑنے کا عادی ہوں۔ میں نے 5 لاکھ روپے ایسے نہیں پھینک دیے، جب تک میرا دل چاہے گا میں آؤں گا، اور تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اگر میں نے شور مچایا تو؟ ماروک نے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ جہانگیر ہنسا۔ تو مچا لو شور، بلا لو محلے والوں کو، میں نے اپنا نکاح نامہ دکھا دوں گا۔ بدنامی میری نہیں تمہاری ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ اس لڑکی نے باپ کی بیماری کا بہانہ بنا کر امیر سیٹھ سے خفیہ شادی کر لی۔ سوچ لو، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ ماروک نے بے بسی کی تصویر بن گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر سچ کہہ رہا ہے۔ اس معاشرے میں مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، انگلیاں صرف عورت پر اٹھتی ہیں۔ وہ ایک بند گلی میں کھڑی تھی۔ جہانگیر نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماروک کو بازوؤں میں بھینچ لیا۔ ماروک نے مزاحمت کی، اسے دھکے دیے، لیکن وہ جہانگیر کی طاقت کے سامنے بے بس تھی۔ پلیز مت کریں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ لیکن جہانگیر پر جنون طاری تھا۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے کی طرف لے گیا۔ ماروک پھڑپھڑاتی رہ گئی، روتی رہ گئی، لیکن اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد تو جیسے یہ معمول بن گیا، جہانگیر کو جب بھی موقع ملتا وہ اپنی بڑی سی گاڑی گلی کی نکڑ پر پارک کرتا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ماروک کے گھر آ جاتا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دوپہر اور شام کے مخصوص اوقات میں گھر پر کوئی نہیں ہوتا۔ ماروک ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ ہسپتال میں باپ کی خدمت کرتی، گھر کے کام کرتی، لیکن اندر سے وہ مر چکی تھی۔ جہانگیر جب چاہتا آتا اور اپنی قیمت وصول کر کے چلا جاتا۔ ماروک نے مزاحمت ترک کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی مزاحمت جہانگیر کے جنون کو مزید ہوا دیتی ہے۔ وہ بس آنکھیں بند کر لیتی اور اس وقت کے گزرنے کا انتظار کرتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جرم اور محبت چھپائے نہیں چھپتی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جہانگیر کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ اس کے دادا چودھری سکندر حیات ایک انتہائی بااثر اور روایتی زمیندار تھے، جن کے لیے خاندانی وقار اور حسب نسب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ ان کا ایک پرانا اور وفادار ملازم تھا جس کا نام بابا فضل دین تھا۔ فضل دین نے چودھری سکندر کے ساتھ جوانی گزاری تھی اور اب وہ خاندان کے ایک بزرگ رکن کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ جہانگیر کو بچپن سے جانتا تھا اور اسے چھوٹے سرکار کہہ کر پکارتا تھا۔ اتفاق سے بابا فضل دین ان دنوں اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے لاہور آیا ہوا تھا اور اندرون شہر کے اسی علاقے میں اپنے ایک دور پڑے کے رشتہ دار کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک دوپہر جب بابا فضل دین حکیم صاحب سے دوائی لے کر واپس آ رہا تھا، وہ گلی کے موڑ پر رکا تو اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی سیاہ لینڈ کروزر پر پڑی۔ ان تنگ گلیوں میں ایسی مہنگی گاڑی کا کھڑا ہونا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ بابا فضل دین کی بوڑھی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے گاڑی کو پہچان لیا۔ یہ گاڑی بڑی حویلی کی تھی اور اس نے گاڑی کا نمبر غور سے دیکھا۔ یہ تو چھوٹے سرکار کی گاڑی ہے، وہ بڑبڑایا۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ وہیں رک گیا۔ ایسا لگا شاید گاڑی خراب ہو گئی ہے یا جہانگیر کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے۔ وہ گاڑی کے سائے میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے دیکھا کہ سامنے والی گلی سے ایک شخص باہر نکلا۔ وہ جہانگیر سکندر تھا۔ اس نے کلف والا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔
وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے یہ یقین کر رہا ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ بابا فضل الدین ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ چھوٹے سرکار، اس نے دیکھا کہ جہانگیر اس خستہ حال مکان سے نکل کر آیا ہے جس کے بارے میں محلے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک کلرک اور اس کی بیٹیاں رہتی ہیں۔ جہانگیر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ اپنی شال کو کندھے پر درست کرتا ہوا تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ فضل الدین فوراً ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کا وفادار دل کسی بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ یا میرے مالک، فضل الدین نے دل پر ہاتھ رکھا۔ چودھری صاحب کا پوتا اور ایسی جگہ، وہ بھی اکیلا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے غور کیا تو جہانگیر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے گلی سے باہر نکل گئی۔ فضل الدین وہیں کھڑا اس مکان کو دیکھتا رہا جہاں سے جہانگیر نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر حیات کا پوتا کبھی کسی غریب کی مدد کے لیے بھیس بدل کر نہیں آئے گا۔ اس کا تجربہ بتا رہا تھا کہ معاملہ عورت کا ہے، اور چودھری سکندر حیات کے لیے یہ بات موت سے بدتر تھی کہ ان کا وارث کسی کمزاد یا غریب گھرانے میں منہ کالا کرے۔ یہ تو غضب ہو گیا، فضل الدین نے سوچا۔ اگر بڑے سرکار کو پتہ چل گیا کہ ان کا پوتا ان گلیوں کی خاک چھان رہا ہے تو قیامت آ جائے گی۔ مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ اندر کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس مکان کے قریب گیا۔ اس وقت دروازہ بند تھا۔ اس نے وہیں پاس کھڑے ایک ریڑھی والے سے پوچھا، بھائی یہ کس کا مکان ہے؟ ریڑھی والے نے اسے دیکھا۔ یہ لطیف صاحب کا گھر ہے، سرکاری ملازم ہے، بیچارے ہسپتال میں ہیں، گھر میں صرف ان کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں؟ فضل الدین کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور اسے پوری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ فضل الدین نے گہری سانس لی۔ مجھے گاؤں جانا ہوگا۔ فضل الدین نے فیصلہ لیا، بڑے صاحب کو بتانا ہوگا کہ ان کا لاڈلا پوتا لاہور میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات میڈیا یا دشمنوں تک پہنچے اور حویلی کی پگڑی اچھلے، بڑے صاحب کو کچھ کرنا ہوگا۔ چودھری سکندر حیات کے غضب کے عالم میں جہانگیر کے فلیٹ پر آئے تھے۔ وہ اپنے پوتے کے کرتوتوں کی خبر سن کر سیدھا گاؤں سے شہر پہنچے تھے۔ بابا فضل الدین نے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے ساری حقیقت بڑے سرکار کے گوش گزار کر دی تھی۔ جہانگیر ابھی سو کر اٹھا ہی تھا کہ اس کے بیڈ روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ سامنے چودھری سکندر حیات اپنی پوری ہیبت کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ پیچھے بابا فضل الدین سر جھکائے کھڑے تھے۔ دادا جی آپ؟ جہانگیر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں۔ چودھری سکندر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ جہانگیر کے منہ پر رسید کیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جہانگیر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار دادا نے اسے کب مارا تھا۔ تجھے بتاتا ہوں تو اپنے گن چھپانے کی کوشش کرتا۔ چودھری سکندر گرجے، شرم نہیں آئی تجھے جہانگیر؟ تو سکندر حیات کا پوتا ہے، اس حویلی کا وارث ہے جس کی عزت کی قسم لوگ کھاتے ہیں، اور تو یہاں شہر میں 2 ٹکے کی لڑکیوں کے پیچھے منہ کالا کرتا پھر رہا ہے۔ جہانگیر کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے چور نظروں سے بابا فضل الدین کو دیکھا۔ دادا جی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ بس… خاموش، سکندر حیات نے چھری زمین پر ماری۔ مجھے مزید جھوٹ نہیں سننا۔ فضل الدین نے تجھے اپنی آنکھوں سے اس کلرک کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ ہمیں لگا تھا تو یہاں کاروبار کر رہا ہے، نام کما رہا ہے، لیکن تو نے تو ہماری پگڑی پیروں میں رول دی۔ اگر گاؤں میں کسی کو پتہ چل گیا کہ ہمارا وارث ایک کمی کمین گھرانے کی لڑکی کے چکر میں ہے تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن دادا جی وہ میری… جہانگیر کہنا چاہتا تھا کہ وہ میری بیوی ہے، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ جانتا تھا کہ دادا کے سامنے نکاح کا ذکر کرنا جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ بس بہت ہو گیا، سکندر حیات نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پیک کرو اپنا سامان، ابھی اور اسی وقت تم ہمارے ساتھ حویلی واپس جا رہے ہو۔ جہانگیر گھبرا گیا۔ واپس؟ لیکن دادا جی میری بزنس، میری میٹنگز، میں سے نہیں جا سکتا۔ بزنس جہنم میں جائے، دادا نے چیخ کر کہا۔ پہلے کردار بنتا ہے پھر کاروبار۔ جب تک تیرا دماغ ٹھکانے نہیں آتا تو حویلی کی 4 دیواری سے باہر قدم نہیں نکالے گا۔ یہ میرا حکم ہے، اور تو جانتا ہے کہ سکندر حیات کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ جہانگیر کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔
وہ جانتا تھا کہ دادا اس وقت غصے میں ہیں اور مزید بحث کا مطلب اپنی جائیداد اور عیش و عشرت سے ہاتھ دھونا ہو سکتا ہے۔ اس نے بے دلی سے سر جھکا لیا۔ جی دادا جی۔ ہسپتال میں لطیف صاحب کو ہوش آ چکا تھا اور ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کی ریکوری کو معجزہ قرار دیا۔ چند دنوں بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ معروف، اس کی ماں اور بہنیں خوشی خوشی انہیں گھر لے آئیں۔ گھر میں دوبارہ رونق آ گئی تھی۔ لطیف صاحب کمزور ضرور تھے لیکن اپنی بیٹیوں کے درمیان بیٹھ کر مسکرا رہے تھے۔ معروف بیٹا، لطیف صاحب نے چارپائی پر لیٹتے ہوئے معروف کو پاس بلایا۔ تم نے میرے لیے جو کچھ کیا میں شاید زندگی بھر اس کا صلہ نہ دے سکوں۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اگر پیسے وقت پر جمع نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ میری بہادر بیٹی۔ معروف باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ باپ کے الفاظ سن کر اس کا دل بھر آیا۔ وہ اندر سے کرچی کرچی تھی لیکن چہرے پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ آپ شرمندہ نہ کریں بابا، آپ کی زندگی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ یہ تو بس اللہ کی مدد تھی اور کمپنی نے قرض دے دیا۔ لطیف صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میری دعا ہے کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی ملے۔ معروف نے بامشکل اپنے آنسو ضبط کیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ ان کی جان کس قیمت پر بچی ہے تو وہ شاید اسی وقت دوبارہ مر جائیں گے۔ لیکن ایک سکون تھا کہ اب جہانگیر اس کی زندگی سے غائب تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ نہیں آیا تھا۔ معروف کو لگا شاید اللہ نے اس کی سن لیا اور یہ ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا۔ وہ گزرتا رہا۔ 2 مہینے بیت گئے۔ جہانگیر سکندر حیات کی حویلی میں قید تھا۔ اس پر کڑی نگرانی تھی۔ وہ گاؤں سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دادا ہر وقت اس پر نظر رکھتے۔ جہانگیر شہر کی رنگینیوں اور آزادی کو بری طرح یاد کر رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا لیکن دادا کے سامنے بادب رہتا۔ معروف کی پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ چکر آتے، متلی ہوتی۔ پہلے سے سمجھا کہ شاید کام کی تھکاوٹ ہے لیکن جب علامات بڑھ گئیں تو اس کے دل میں شک پیدا ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک جا کر ٹیسٹ کروایا۔ جب رپورٹ اس کے ہاتھ میں آئی تو اسے لگا جیسے آسمان سر پر گر پڑا ہو۔ رپورٹ پازیٹیو تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ معروف کلینک کے باہر پہنچ گئی اور رپورٹ کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ رو پڑی۔ معاشرے کی نظر میں وہ ایک کنواری لڑکی تھی جس کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ بات باہر نکلتی تو اس کا باپ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتا؟ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس شخص سے رابطہ کرنا تھا جو اس سب کا ذمہ دار تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جہانگیر کا نمبر ملایا۔ حویلی کے وسیع لان میں جہانگیر اداسی سے ٹہل رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے اسکرین دیکھی۔ معروف کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ دادا جی وہاں نہیں تھے۔ وہ جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، تم نے مجھے فون کرنے کی ہمت کیسے کی؟ جہانگیر نے دبی ہوئی آواز میں غصے سے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ رابطہ مت کرنا، میں مصیبت میں ہوں۔ مصیبت میں آپ نہیں، میں ہوں۔ دوسری طرف سے معروف کی آواز آئی جو لرز رہی تھی لیکن اس میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ کیا مطلب؟ پیسے چاہیے کیا؟ جہانگیر نے بیزاری سے پوچھا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، معروف نے روتے ہوئے کہا۔ جہانگیر صاحب، میں پریگننٹ ہوں۔ جہانگیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے پاس بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ ساکت رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ چیخا، پھر فوراً آواز دھیمی کی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، معروف نے سسکتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے گھر والے مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ نکاح خفیہ رہے گا لیکن اب یہ بچہ سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ خدارا کچھ مہینے کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں یا سب کو بتا دیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ جہانگیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ اس کی پلاننگ کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے لیے معروف صرف وقت گزاری کا ذریعہ تھی۔ وہ اسے اپنی اولاد کی ماں بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو معروف، جذباتی مت بنو، جہانگیر نے سختی سے کہا۔ اس بچے کو ضائع کروا دو، ابھی وقت ہے، میں پیسے بھجوا دوں گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، معروف نے انکار کر دیا۔ یہ گناہ کے اوپر ایک اور گناہ ہوگا اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری حالت ایسی ہے کہ اب یہ ممکن نہیں، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کو اپنا وعدہ نبھانا ہوگا۔ جہانگیر نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اگر یہ بات دادا جی کو پتہ چل گئی تو اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔
وہ برباد ہو جائے گا۔ اسے ہر حال میں لاہور جانا تھا اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ شام کے وقت جہانگیر دادا جی کے کمرے میں گیا۔ چودھری سکندر حقہ پی رہے تھے۔ جہانگیر نے چہرے پر انتہائی معصومیت اور افسردگی طاری کر لی۔ دادا جی، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ سکندر حیات نے سر اٹھایا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ جہانگیر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دادا جی، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 2 مہینوں میں نے بہت سوچا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر تھا، میں بھٹک گیا تھا۔ آپ کی سختی نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دادا جی کا چہرہ کچھ نرم ہوا۔ اپنے اکلوتے پوتے کو یوں قدموں میں بیٹھا دیکھ کر ان کی شفقت جاگ اٹھی۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے جہانگیر۔ ہم یہ کہ توبہ کر لیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں توبہ کر چکا ہوں دادا جی، جہانگیر نے کہا، لیکن آپ یہاں حویلی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ مجھے ہر وقت اپنی غلطی یاد آتی رہتی ہے۔ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں۔ میں دوبارہ کام پر توجہ دینا چاہتا ہوں، آپ کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں تاکہ پرانا داغ دھو سکوں۔ چودھری سکندر نے غور سے پوتے کی طرف دیکھا۔ انہیں اس کی آنکھوں میں ندامت نظر آئی۔ وہ آخرکار دادا تھے، پوتے کی محبت کے سامنے ہار گئے۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی سدھر گئے ہو تو ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر دوبارہ کوئی شکایت آئی تو پھر حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ جہانگیر کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹے۔ میں وعدہ کرتا ہوں دادا جی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ دادا جی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لاہور کی طرف جانے والی موٹر وے پر جہانگیر کی گاڑی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، لیکن اس کے دماغ کی رفتار گاڑی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس کے ذہن میں منصوبے بن رہے تھے، خوفناک منصوبے جن کا مقصد اپنی غلطی کے ہر نشان کو مٹانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور دل پتھرا ہو چکا تھا۔ دوپہر ڈھلے وہ اسی پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوا۔ گاڑی گلی کی نکڑ پر پارک کر کے وہ پیدل معروف کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ پکا تھا، اسے معروف کو ڈرا دھمکا کر یا پیسوں کا لالچ دے کر اس بچے سے جان چھڑانی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا تھا۔ معروف کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جہانگیر سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں معروف اکیلی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ دھوپ میں کچھ سلائی کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ تھا اور چہرے پر زردی مائل اداسی تھی۔ جہانگیر کے قدموں کی آہٹ پر معروف نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس لمحے وقت جیسے تھم گیا۔ جہانگیر جو غصے میں آیا تھا اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس نے معروف کو پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن آج وہ اس سے کچھ بدلی ہوئی لگی۔ اس کے چہرے پر بیماری اور کمزوری کے باوجود ممتا کا ایک عجیب سا مقدس نور تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھیں، آج ان میں ایک گہری چمک تھی۔ دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس سے وہ کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی۔ جہانگیر کا دل جو کچھ لمحے پہلے تک اس سے نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہا تھا، اچانک پگھلنے لگا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے رگوں پے میں اتر گیا۔ یہ رحم تھا یا محبت؟ وہ فیصلہ نہیں کر پایا، لیکن اس سے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ لڑکی کوئی کھلونا نہیں بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ اس کے پیٹ میں پلنے والی جان جہانگیر کا اپنا خون ہے۔ معروف اسے دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ جہانگیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک انجانی نرمی نے لے لی تھی۔ وہ معروف کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ معروف، جہانگیر کی آواز بھاری تھی، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ معروف حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے گالیوں یا دھمکیوں کی توقع تھی، تعریف کی نہیں۔ پلیز میرا مذاق مت اڑائیں۔ اگر آپ بچے کو ضائع کرنے کا کہنے آئے ہیں تو سن لیں، آپ میری جان لے سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ جہانگیر نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا اور معروف کے سر پر رکھ دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے لمس میں ہوس نہیں بلکہ تحفظ کا احساس تھا۔ نہیں معروف، میں تمہاری جان لینے نہیں، تمہیں اپنی جان بنانے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا، لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ بچہ میری غلطی نہیں، میرا خون ہے اور تم میری عزت ہو۔ معروف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں،
जहांगीर ने फैसला को लहजे में कहा। बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल, मैं मजीद चोरों की तरह नहीं जी सकता। मैं आज अभी इसी वक्त सबको सच बता दूंगा, इससे पहले कि मारूफ कुछ समझ पाती। जहांगीर ने बुलंद आवाज में पुकारा, लतीफ़ साहब, सलमा बेगम बाहर आइए, मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। कमरे से लतीफ़ साहब और सलमा बेगम घबराए हुए बाहर निकले। वो जहांगीर को वहाँ देखकर हैरान रह गए। जहांगीर साहब, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? लतीफ़ साहब ने परेशानी से पूछा। जहांगीर आगे बढ़ा और गैर मुतवक्को तौर पर लतीफ़ साहब को झुककर सलाम किया। जहांगीर सीधा खड़ा हुआ और मारूफ का हाथ थाम लिया। घर वाले ये मंजर देखकर दंग रह गए। लतीफ़ साहब, मैं आपका मुजरिम हूँ और आपका बेटा भी। मैं जानता हूँ आप हैरान हैं, लेकिन सच ये है कि मैं और मारूफ निकाह कर चुके हैं। सहन में सन्नाटा छा गया। लतीफ़ साहब को लगा जैसे इन्होंने दोबारा हार्ट अटैक हो जाएगा। सलमा बेगम ने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या निकाह? ये तुम क्या कह रहे हो? लतीफ़ साहब की आवाज़ लड़खड़ाई। जहांगीर ने जेब से निकाहनामा निकालकर लतीफ़ साहब के कांपते हाथों में थमा दिया। जी, आप अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थे। तब हालात कुछ ऐसे बने कि हमें कदम उठाना पड़ा। मैं मानता हूँ कि तरीका गलत था, मैंने मारूफ को मजबूर किया था कि इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मारूफ मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लतीफ़ साहब ने निकाहनामा देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ देखा जो सर झुकाए रो रही थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए, गुस्सा, हैरत और बेपनाह सकून। इनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। इन्हें डर था कि इनकी बेटी किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़ी हो, लेकिन निकाह का सुनकर इनका बोझ हल्का हो गया। रास्ते पर मेरी बेटी। लतीफ़ साहब ने मारू को गले लगा लिया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बाबा, मैं मजबूर थी। मारूफ ससक पड़ी। जहांगीर ने आगे बढ़कर कहा, कसूर मेरा है, लेकिन अब मैं इसे इज्जत के साथ अपने घर, अपनी हवेली लेकर जाना चाहता हूँ। मैं इसे वो मुकाम देना चाहता हूँ जिसकी ये हकदार है। क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? लतीफ़ साहब ने नम आंखों से जहांगीर को देखा। अगर अल्लाह ने इसे तुम्हारे नसीब में लिख दिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? बस मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसने बहुत दुख देखे हैं। सलमा बेगम ने शुक्र अदा किया। घर का माहौल जो कुछ देर पहले तक खौफजदा था अब इत्मीनान में बदल गया। जहांगीर ने वादा किया कि वो जल्दी बाकायदा रुखसती की रस्म भी करेगा, लेकिन फ़िलहाल इसे दादाजी के सामने पेश होना है। सफ़र तवील था। मारूफ अगली सीट पर जहांगीर के साथ बैठी थी। वो बार बार चोर नज़रों से जहांगीर को देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स जो इसके लिए अजाब बना हुआ था अब इसका मुहाफिज बन चुका है। शाम होते होते वो हवेली पहुंच गए। हवेली का देव हैकल गेट खुला और गाड़ी पोर्च में रुक गई। बाबा फजलदीन बरामदे में खड़े थे। जहांगीर को गाड़ी से उतरते देखकर आगे बढ़े, लेकिन जब इन्होंने दूसरी तरफ से मारूफ को उतरते देखा तो उनके हाथ से तस्बीह गिर गई। या अल्लाह, खैर, इनके मुंह से निकला। जहांगीर ने मारूफ का हाथ मजबूती से थामा और सर उठाकर अंदर की तरफ चला। मारूफ डर के मारे सिमट रही थी। हवेली की शानो शौकत इसे खौफजदा कर रही थी। डरो मत, जहांगीर ने सरगोशी की। मैं साथ हूं ना। लाउंज में चौधरी सिकंदर हयात अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे खबरें सुन रहे थे। कदमों के आहट पर इन्होंने सर उठाया। सामने जहांगीर और एक अजनबी लड़की को देखकर इनकी तेवरी चढ़ गई। वो गुस्से से खड़े हो गए। जहांगीर, ये क्या तमाशा है? इनकी आवाज़ हॉल में गूंजी। तुम्हें शहर भेजा था सुधरने के लिए और तुम फिर ये तमाशा लगा बैठे हो। और ये लड़की कौन है? इससे यहाँ क्यों लाए हो? जहांगीर ने दादाजी की आंखों में आंखें डालकर देखा। आज इसकी नज़रों में एतमाद था। दादाजी, ये मारूफ है, लतीफ़ साहब की बेटी। वही क्लर्क? सिकंदर हयात का पारा चढ़ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे घर की दहलीज पर एक कमज़ात लड़की को लाने की? निकाल बाहर कर इससे। खबरदार दादाजी। जहांगीर की आवाज़ बुलंद हो गई। मारूफ सहम गई। जहांगीर ने फौरन लहजा नरम किया। माफ़ कीजिएगा दादाजी, लेकिन आप जिस लड़की को निकालने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ क्लर्क की बेटी नहीं, मेरी बीवी है। सिकंदर हयात की बहू है। चौधरी सिकंदर साकित हो गए। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूँ। जहांगीर ने मारूफ को अपने साथ खड़ा किया। मैंने इससे निकाह किया और ये उम्मीद से है कि आपके पड़पोते की माँ बनने वाली है। चौधरी सिकंदर के चेहरे पर रंग आ रहे थे और जा रहे थे। वो कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे। इनकी निगाहें मारूफ पर जम गई, जो डर के मारे कांप रही थी और इसने सर झुका रखा था। फिर इन्होंने जहांगीर को देखा। तुमने निकाह किया है?
दादा जी ने धीरे से पूछा। जी दादाजी। जहांगीर ने सर झुका लिया। मुझसे गलतियां हुई, मैं भटक गया था, लेकिन मैंने हराम का रास्ता नहीं चुना, मैंने इससे अपनी इज्जत बनाया। मैं जानता हूँ ये हमारी बरादरी की नहीं, अमीर नहीं, लेकिन ये शरीफ है। क्या आप मेरी बीवी और अपने आने वाले वारिस को कबूल नहीं करेंगे? कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। बाबा फजलदीन भी दरवाजे पर सांस रोके खड़े थे। अचानक चौधरी सिकंदर के सख्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इनके कंधे ढीले पड़ गए। शुक्र है मेरे मालिक का। इन्होंने गहरा सांस लिया। जहांगीर, तूने मेरा मान रख लिया। मुझे डर था कि तूने कहीं जना का रास्ता न अपना लिया हो। अगर तू ऐसा करता तो मैं तुझे गोली मार देता। लेकिन अगर तूने निकाह किया है तो शरीयत में अमीर गरीब जात पात की कोई कैद नहीं, निकाह इज्जत है। और वो आगे बढ़े और मारूफ के सर पर शफकत से हाथ रखा। जीती रहो बेटी, खुश आमदीद। तुमने हमारे बिगड़े हुए पोते को संभाल लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। आज से तुम इस हवेली की बड़ी बहू हो। मारूफ को लगा जैसे ख्वाब देख रही हो। खुश रहो। दादाजी ने इसे दुआ दी और कहा, फजलदीन मिठाई लाओ, आज हवेली में खुशी का दिन है। जहांगीर ने मुस्कुराकर मारूफ को देखा। इसकी आंखों में तशक्कुर था कि दादाजी ने इससे माफ कर दिया और मारूफ को कबूल कर लिया। रात का पिछला पहर था। हवेली के वसी और अरीज बेडरूम में फानूस की धीमी रोशनी फैली हुई थी। मारूफ खिड़की में खड़ी बाहर लॉन में बिखरी चांदनी को देख रही थी। हवा में रात की रानी की खुशबू थी। जहांगीर कमरे में दाखिल हुआ। इसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ मारूफ के पीछे आकर रुक गया। क्या देख रही हो? इसने नरमी से पूछा। मारूफ ने मुड़े बगैर जवाब दिया। चांद को। कल तक ये चांद मुझे उदास लगता था, आज बहुत रोशन लग रहा है। जहांगीर ने इसे कंधों से थामकर अपनी तरफ मोड़ा। मारूफ ने नज़रें उठाकर इसे देखा। अब इन आंखों में वह अजनबियत और खौफ नहीं था जो पहले हुआ करता था। मुझे माफ़ कर दो मारूफ। जहांगीर ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया और इसे बोसा दिया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मैं अंधा हो गया था, मुझे अपनी अना के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें अपने घर के सहन में देखा तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया तुम ही हो। मारूफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैंने आपको माफ़ किया जहांगीर, क्योंकि आपने मेरे बाबा की इज्जत रख ली और मेरे बच्चे को अपना नाम दिया। मेरे लिए इतना काफ़ी है। जहांगीर ने मुस्कुराकर इसके आंसू पोंछे। सिर्फ नाम नहीं, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत भी दूंगा। ये सौदा जो मजबूरी से शुरू हुआ था अब मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन गया। इसने मारूफ को अपने सीने से लगा लिया। मारूफ ने सुकून से आंखें बंद कर लीं। बाहर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और हवेली की ऊंची दीवारों के अंदर एक नई कहानी, एक नई मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। माजी के साए छट चुके थे और मुस्तकबिल रोशन था।